کے جانور کہاں کہاں لے جاتے ہیں، اپنے اپنے ملکوں سے، اپنے اپنے گھروں سے کہاں کہاں قربانیوں کے جانور لے جاتے ہیں، وہاں جا کر کعبے میں منتیں ماننا، کعبے پر غلاف چڑھانا، حجر اسود کو چومنا، اس کے گھر میں، اللہ کے گھر میں روشنی کرنا، آب زمزم کو تبرک سمجھ کر پینا۔ آج لوگ مزاروں کو دھل دھل کر کے تبرک سمجھ کر کے پیتے ہیں۔ یہ شان صرف خانہ کعبہ کی ہے کہ آب زمزم کو تبرک سمجھ کر کے پینا، بدن پر ڈالنا، جسموں کے اوپر ملنا، وہاں کا خادم بننا، یہ سب کام اللہ عز و جل نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے خاص کر لیے ہیں، اور مسلمانوں کو بتلائے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ تم یہ سب اعمال کرو گے، ہم خوش اور راضی اور خوش ہوں گے، اور حج میں یہی سب کیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی نبی کو، کسی ولی کو، یا کسی فرشتے کو، یا کسی بھوت کو، یا کسی جن کو، یا کسی پریت کو، یا کسی دیوی کو، یا کسی دیوتا کو، یا کسی سچی جھوٹی قبر کو، یا کسی استھان کو، یا کسی تھان کو، یا چلے کو، یا کسی مکان کو، کسی تعزیے کو، کسی نشان کو، کسی چبوترے کو، کسی کے تبرک، کسی کے تبرک اور تابوت کو اگر کوئی شخص سجدہ کرے یا رکوع کرے، یا اس کے لیے روزہ رکھے، یا چڑھاوا چڑھاوے، یا ان کے نام کا جھنڈا لگائے، یا جاتے وقت الٹے پاؤں چلے، جاتے وقت الٹے پاؤں چلے، یا قبر کو چومے، یا قبروں یا دیگر مقامات کی زیارت کے لیے دور دور سے سفر کرے، دور دور سے سفر کرے، یا وہاں چراغ جلائے، یا ان کی دیواروں پر غلاف چڑھائے، ان کے مزاروں پر غلاف چڑھائے، قبروں پر غلاف چڑھائے، یا مورچھل جھلے، یا شامیانہ تانے، یا ان کی چوکھٹ کو چومے، یا ان کی سیڑھیوں کو چومے، یا ان سے دعائیں مانگے، یا مرادیں مانگے، یا ان کی مجاور بن کر کے خدمت کرے، یا وہاں شیرنی اور بتاشے اور اگر بتیاں لے کر کے جائے، یا بکرے اور مرغے لے کر کے جائے، یا وہاں ڈیگیں وغیرہ لے جا کر کے چڑھائے۔ غرض اس قسم کا کوئی بھی کام اگر انسان جا کر کے کرتا ہے تو اس سے کھلا ہوا شرک لازم آتا ہے، یہ کھلم کھلا یہ شرک ہے، اس کو شرک فی العبادت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک فی العبادت، یعنی عبادت و بندگی میں کسی مخلوق کو شریک کرنا۔ یہ صرف اللہ عز و جل کا خاصہ ہے کہ اس کے لیے رکوع کیے جائیں، سجدے کیے جائیں، نظر و نیاز کیے جائیں، اس کے گھر کی زیارت کے لیے دور دور سے سفر کیا جائے، قربانی کے بکرے لیے جائیں، وہاں چراغاں کیا جائے، خانہ کعبہ کا غلاف چڑھایا جائے، وہاں کے پانی کو، آب زمزم کو تبرک سمجھ، یہ تمام سب خاص ہیں اللہ عز و جل کے گھر کے لیے، اس کی شان کے لیے، اس کی عبادت ہے یہ۔ اور اس عبادت میں کسی مخلوق کو، کسی پیر کو، کسی ولی کو، کسی درگاہ کو، کسی استھان کو، کسی دیوی کو سمجھنا، یہ میرے عزیز یہ شرک کہلاتا ہے۔ اب یہ عقیدہ جو ہے، یہ اس کو شرک فی العبادت کہتے ہیں، یعنی اللہ کے کسی مخلوق کی تعظیم اللہ جیسی کرنا، اللہ کے کسی مخلوق کی تعظیم اللہ جیسی کرنا، خواہ یہ عقیدہ ہو کہ وہ ذاتی اعتبار سے ان تعظیموں کے لائق ہے، یا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ ان کی اس طرح تعظیم کرنے سے راضی اور خوش ہوتا ہے، اور اس کی تعظیم کی برکت سے ہماری بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ ہر صورت میں یہ عقیدہ کیا ہے؟ شرک یا عقیدہ ہے، یہ جائز ہرگز مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ اور میرے عزیز یہ شرک وہ شرک ہے جو اکبر الکبائر ہے، تمام بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، یعنی کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا ہے کہ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اگر کوئی شخص یہی سب عقیدے رکھ کر کے بلا توبہ کے لیے مر گیا، اے دنیا کے مسلمانوں، اے سامعین کرام، اے مسلمانوں سنو، اے نبی کی پیاری پیاری امت کے لوگوں، اگر یہی سب اعمال کرتے ہوئے، یہی سب کام کرتے ہوئے اگر کوئی شخص شرک کی حالت پر بغیر توبہ کے مر گیا تو یاد رکھو اس کی بخشش کبھی نہیں ہو سکتی، اس کی بخشش کبھی نہیں ہوگی، بلکہ وہ کبھی بھی جہنم سے نجات نہیں پا سکتا ہے۔ اپنے رب کا، اپنے معبود کا، اپنے مالک کا کلام سنو، عرش سے آواز آتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ یاد رکھو جو شخص بھی شرک کرتے ہوئے مر گیا ہے، اللہ اس کے اور گناہوں کو چاہے تو معاف کر دے، لیکن شرک کو کبھی معاف
نہیں کرے گا. اور اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص شرک کرتے ہوئے مرا ہے فقد ضل ضلالا بعیدا, جو شرک کرتا ہے وہ بہت دور گمراہیوں کے اندر چلا جاتا ہے. دوسری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار, کہ یاد رکھو جو شرک کرتے ہوئے مرے گا جنت اس کے اوپر حرام کر دی گئی ہے, ومأواہ النار, اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, وما للظالمین من انصار, اور ان ظالموں کا کوئی انصار, کوئی مددگار بھی نہیں رہے گا, نہ کوئی دستگیر ملے گا. جب تم گناہوں کی پوٹلیاں لے کر, جب گناہوں کے گٹھر لے کر جب تم پل صراط پر چلو گے اور شرک کی حالت میں مرے ہوئے ہوگے اور تمہارے قدم وہاں ڈگمگائیں گے, اللہ کی قسم تو وہاں نہ کوئی تمہیں ولی نظر آئے گا نہ کوئی مرشد نظر آئے گا. اس لیے شرک کی حالت میں بغیر توبہ کے اگر مرو گے تو ہرگز نجات نہیں ہو سکتی ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ حکم دیا تھا اور یہ تعلیم دی تھی. حضرت معاذ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ لا تشرک باللہ وان قتلت اور حرقت, اے معاذ تیرے جسم کی بوٹی بوٹی اڑا دی جائے, تجھے زندہ آگ کے حوالے کر دیا جائے, تجھے زندہ بھون دیا جائے, اور تجھ سے یہ کہا جائے کہ اللہ کی ذات میں, اس کی صفات میں, اس کی عبادت میں کسی چیز کے اندر تو شرک کر لے تو شرک نہ کرنا, اپنے جسم کی بوٹیاں اڑا دینا, خود انگاروں کے حوالے چلے جانا, لیکن کبھی شرک نہ کرنا. اللہ اکبر. میرے عزیز, اب آئیے یہ شرک کی تعریف, اس شرک کا مفہوم آپ کی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آ گیا ہوگا. اب آئیے دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر رسول بنا کر کے بھیجے گئے تو آپ کے دور میں جو مشرکین تھے, جنہیں مشرک کہا جاتا ہے, جانتے ہیں آپ لوگ کہ نہیں جانتے؟ مشرک کہا جاتا ہے. اللہ کے بارے میں ان لوگوں کا عقیدہ کیا تھا؟ کیا وہ لوگ موجودہ دور کے جیسے ہمارے ملکوں کے اندر غیر مسلمین ہیں ان جیسا عقیدہ تھا, یا ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ہمارے ملکوں میں تو شرمگاہوں کو بھی اپنا خدا مان کے پوجتے ہیں لوگ, ہے نا. ہمارے ملکوں میں کوئی گائے کو پوج رہا ہے, کوئی بھینس کو پوج رہا ہے, کوئی شرمگاہ کو پوج رہا ہے, کوئی اپنے